قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم دعا ہے رب الحسین بے حق الحسین آپ سب کا اس فیضا پہ آیا میرے بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کنین سیدہ کنین کے صدقے میں کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار حمد و ثنا سے بات کا آغاز کرنا کسی عام بندے نہیں سرکار ابو طالب کی سنت ہے ہر حمد ہے اس الحمد کے لیے جس کی حمد کو محمد کہتے ہیں جس کی بلندی کو علی کہتے ہیں جس کے حیا کو فاطمہ کہتے ہیں جس کے کرم کو حسین کہتے ہیں صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار یہ رہی سنی کتاب یہ رہی شیعہ کتاب بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے کیونکہ اللہ کی کتاب بڑی عظمتوں والی کتاب بڑے تعقل والی کتاب بڑے تفکر والی کتاب میں تمہید میں نہیں جاؤں گا وقت واقعی بڑا مختصر ہے اتنے سننے والے نہیں جتنے پڑھنے والے حضرات تشریف فرما ہیں میں انتظار نہیں کرواؤں گا اور ممبر پہ کھڑا ہوں ممبر گواہ ممبر پہ جھوٹ بولنے والا لانتی ہوتا ہے مجھے یہاں سے جا کے 3 مقامات پر اور نوکری دینی ہے آپ نے انتظار نہیں کروانا انتظار میں بھی آپ کو نہیں کرواؤں گا قرآن بڑے تعقل کی کتاب قرآن بڑے تفکر کی کتاب شبیر شاہ جی کتاب بہت اعلیٰ عزت ہے تو اس قرآن میں عظمت ہے تو اس قرآن میں رفت ہے تو اس قرآن میں برکت ہے تو اس قرآن میں شرافت ہے تو اس قرآن میں طہارت ہے تو اس قرآن میں روحانیت ہے تو اس قرآن میں طریقت ہے تو اس قرآن میں نورانیت ہے تو اس قرآن میں آپ اس سے زیادہ چپ ہو جاؤ حسنین حیدر باجوہ پہلے منٹ میں پہلا جملہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے پڑے گا بھئی قرآن بڑی نورانیت والی کتاب قرآن بڑی عظمت والی کتاب عزت ہے تو قرآن میں عظمت ہے تو قرآن میں برکت ہے تو قرآن میں رفت ہے تو قرآن میں شرافت ہے تو قرآن میں طہارت ہے تو قرآن میں برکت ہے تو قرآن میں راحت ہے تو قرآن میں رحمت ہے تو قرآن میں روحانیت ہے تو قرآن میں نورانیت ہے تو قرآن میں شریعت ہے تو قرآن میں شیعت ہے تو قرآن میں شیعت ہے تو قرآن میں طریقت ہے تو قرآن میں حیا ہے قرآن میں شفا ہے تو قرآن میں اسلام ہے تو قرآن میں پیام ہے تو قرآن میں سب کچھ اس قرآن میں ہے اور قرآن ہم نے بھئی جاگنا نیاز مولا سب کچھ اس قرآن میں ہے توحید ہے تو اس قرآن میں نبوت ہے تو اس قرآن میں رسالت ہے تو اس قرآن میں امامت ہے تو اس قرآن میں اور ہم نے سب کچھ اس قرآن بھئی جاگنا اس قرآن سے لیا ہے اور دیکھا میری طرف عتیق جلدی کریں ہم نے سب کچھ اس قرآن سے لیا ہے اور قرآن ہم نے حافظ قرآن سے نہیں محافظ قرآن سلامت رہے آپ جی آپ اللہ قرآن حافظ قرآن سے محافظ قرآن سے توجہ ہے جھگڑا سنی شیعہ کا نہیں جھگڑا آیت اور روایت کا ہے جھگڑا سنی شیعہ کا نہیں جھگڑا کرسی اور آیت الکرسی کا ہے میں جملہ بدل کے کہوں جھگڑا سنی شیعہ کا نہیں جھگڑا امام اور غلام کا ہے بلند کرو امام اور نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب مجھ سے پہلے میرے نہایت واجب الاحترام میرے سینئر میرے بھائی عابد علی عابد قرآن سے بات کر رہے تو میرا بھی دل کیا کہ بات قرآن سے کروں قرآن بڑی سچی کتاب قرآن بڑی عزت اور عظمت والی کتاب توجہ ہے نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب ارشاد ہو رہا یوم ندعو کل اناس بے امام سنی شیعہ کتاب نہیں قرآن ہے اللہ کہہ رہا ہے میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا روز محشر ہر انسان بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ میں یہاں عشرے پڑھ چکا ہوں میرا گھر ہے پانی کی حیثیت ہے عزادار کی حیثیت ہے آنا واجب نہیں اوجب تھا آ گیا وعدہ وفا ہو گیا میرے مزاج سے واقف ہو میرے محترم سامعین چلو سنی شیعہ ملتے ہیں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اے ہمارے کریم اللہ تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا چلو عقیدت کا سجدہ کرو چلو عقیدت کا سجدہ کرو اور سوال کرو اے میرے کریم اللہ اے میرے
میرے رحیم اللہ، اے ہمارے غفور اللہ، اے ہمارے شکور اللہ، اے ہمارے نور اللہ، اے ہمارے صبور اللہ، اے ہمارے متین اللہ، اے ہمارے حسین اللہ، اے ہمارے احد اللہ، اے ہمارے وحد اللہ، اے ہمارے خالق اللہ، اے ہمارے رازق اللہ، اے ہمارے غفار اللہ، اے ہمارے شکور اللہ، اے ہمارے غفار اللہ، اے ہمارے قہار اللہ، اے ہمارے والی اللہ، اے ہمارے علی اللہ، اے ہمارے کریم مالک، ہمیں یہ تو بتا تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا؟ عجب نہیں، آواز کبریاء ہے، میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اس لیے بلاؤں گا جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ تو پھر میرے سنی شیعہ بھائیوں، امام ایسا مانو جو تمہاری عبادتیں قبول کروائے، جو تمہاری سخاوتیں قبول کروائے، جو تمہاری ریاضتیں قبول کروائے، جو تمہیں کوثر پلائے۔ ایسا امام نہ ہو جو نہ امام بخشا جائے نہ غلام بخشا جائے۔ نہ امام بخشا جائے نہ پگڑی والا نعرہ نہیں، بولو بولو للال کلندر حسن بھائی، مولویوں کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے۔ میں حلالی استاد کا حلالی شاگرد ہوں، خوشامد کی عادت میں ہے۔ مولوی کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، خود نعرہ لگا لے، نہ علی کا نام آتے ساحل بھائی چہرہ کھل بھی جاتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے، میں اپنے موضوع میں رہوں۔ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اس لیے بلاؤں گا جیسا امام ویسا انجام۔ اس انسان کو اللہ نے صاحب عزت بنایا، صاحب شعور بنایا۔ جب انسان جو ہدایت لینے والا ہے وہ اتنا صاحب عزت، جو امام ہدایت دینے والا ہے وہ کتنا صاحب عزت ہونا چاہیے۔ بھئی توجہ ہے، دنیا نے امام کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ امام پیکر انسان میں ہے، انسان نہیں ہے۔ توجہ ہے، لوگوں نے سمجھا کہ امام انسان ہوتا ہے لہٰذا جس کو چاہا امام بنا لیا۔ نہ میرے محترم، انسان امام نہیں بنا سکتا، ہدایت لینے والا ہدایت دینے والا نہیں بنا سکتا۔ بھئی توجہ ہے نا، ہادی اللہ بناتا ہے، ہادی انسان نہیں بناتا۔ پہلا امام کون ہے؟ پہلا امام ہے حضرت ابراہیم۔ انی جائلک للناس اماما، میں نے آپ کی سوچ سے بھی پہلے چھوڑ جانا ممبر۔ انی جائلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ انسانوں کا، کائنات کا نہیں، انسانوں کا۔ ابراہیم نبی پہلے، پیر غضنفر شاہ جی، نبی پہلے، رسول پہلے، خلیل پہلے، امام بعد میں۔ چلو سوال کرتے ہیں، اے میرے مالک، ابراہیم میں خلت کی صلاحیت موجود، رسالت کی صلاحیت موجود، نبوت کی صلاحیت موجود، ابراہیم کو صلاحیت کی بنیاد پہ امام بنا دے۔ کہا نہیں، پہلے امتحان لوں گا، فتمہن بکلمات، بھائی پہلے امتحان لیا پھر بنایا امام۔ اللہ ابراہیم نبی ہے، امتحان لے کر امام کیوں بنا رہا ہے؟ ہدایت دینے والا امتحان لے کے کیوں بنا رہا ہے؟ اسے ایسے ہی بنا دینا، اس میں خلت کی صلاحیت موجود ہے، رسالت کی صلاحیت موجود ہے، نبوت کی صلاحیت موجود ہے۔ جملہ ایڈا وڈا اگر سمجھ آئے تو داد نہیں دعا مجھے ضرور دے دینا۔ بھائی ابراہیم نبی ہے، خلت کی صلاحیت موجود، رسالت کی صلاحیت موجود، نبوت کی صلاحیت موجود، لیکن ابراہیم نبی صلاحیت کی بنیاد پر امام نہیں بن سکا۔ جب ابراہیم نبی صلاحیت کی بنیاد پر امام نہیں بن سکتا، کوئی صحابیت کی بنیاد پر جیو سلامت بولو للال کلندر سلامت رہے۔ وہ صلاحیت کی بنیاد پر نبی ہو کے نہیں بن رہا، کوئی صحابیت کی بنیاد پر کیسے بن سکتا؟ امام اللہ بنا تھا، ابراہیم نبی پہلے امام، پہلے خلیفہ نہیں، پہلے خلیفہ حضرت آدم۔ انی جائل فی الارض خلیفہ،
پہلے خلیفہ حضرت آدم، دوسرے خلیفہ حضرت داؤد، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، قرآن حضرت داؤد، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون، چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں آپ، میں تاریخ کا دشت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ اب امام پہلا انسانوں کا، کائنات کا نہیں، حضرت ابراہیم چچا آزر کے گھر میں رہتے۔ ایک دن گھر والوں نے بھیجا، جاؤ جا کے، فلسفہ نہیں فیصلہ، جا کے بازار سے آٹا لے آؤ۔ تھیلا لیا، حضرت ابراہیم گئے، بازار میں گئے، دکانیں بند، ابراہیم امام ہے، کیا کیا؟ وہاں سوچا، معصوم نبی تھا، اگر میں خالی ہاتھ واپس گیا گھر والوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ امام تھا، امام نے کیا کیا؟ ریت، صحرا کی ریت تھیلے میں ڈال لی، تھیلا لے کے چلا، آیا، آ کے رکھا، گھر والوں نے کھولا، لے کے آٹا نہیں آیا تھا، ریت لے کے آیا تھا، گھر والوں نے کھولا، ریت نہیں آٹا تھا۔ اللہ اکبر، یہاں سے پہچان ملی، بہت بہت خوبصورت سماعت، یہاں سے پہچان ملی کہ امام وہ ہے جو جنس کو بدل دے، امام وہ ہے جو ماہیت کو بدل دے، امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ کر دے کچھ۔ ابراہیم کے پاس امامت آئی، ابراہیم نے ریت کو آٹے میں بدل دیا۔ امامت تیرے اور میرے چوتھے مولا کے پاس آئی، مولا نے پانی کو جواہرات میں بدل دیا۔ امامت بھائی جاگنا نیاز مولا، امامت حسن بادشاہ کے پاس آئی، میرے مولا نے مرد کو عورت میں بدل دیا۔ امامت جاگنا نیاز مولا، امامت حسین کے پاس آئی، حسین نے گناہگار حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کو کتے میں بدل دیا۔ بھائی سارے مجمع نے دیکھا، ایک گستاخ آیا، آگے علی کی گستاخی کرنے لگا، علی نے اس کی طرف دیکھا، کہا اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے۔ سارے مجمع نے دیکھا، بولتا آیا تھا، بھونکتا چلا گیا۔ اللہ بس چھوڑ رہا ہوں میں، بولتا آیا، بھونکتا چلا گیا۔ سلامت رہے، ایک بلند تر شلوار میرے نہایت واجب الاحترام، میری ذاکری کی ٹیک، میری ذاکری کی دعا، میں چھڑنا پیا تیری سوچ تو پہلا کی ہو گئی۔ میری انتہائی محبت پیر سخاوت شاہ جی، میری ذاکری کی بہت بڑی دعا، مالک ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ بسم اللہ، پیر اعجاز شاہ جی، ایک بلند تر شلوار پڑھے۔ شاہ جی امام اور انسان، توجہ ہے، اب میری طرف دیکھیے گا، مرشد دعا فرمائیے گا، بابا جی دعا کرے آجے، پھر اعجاز شاہ جی، مجھے ذاکر بنانے والے میرے بزرگ، میرے عزیز، نہایت واجب الاحترام، توجہ ہے، اب دعائیں لوں گا سب سے، اور آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑوں گا، بھائی کو انتظار نہ کروں۔ حضور سارے مجمع نے دیکھا، بولتا آیا، بھونکتا چلا گیا، توجہ ہے، بات بھولی تو نہیں۔ امام وہ جو جنس کو بدل دے، تبدیل کر دے۔ جب علی نے کتا بنایا نا، کتابوں میں واقعہ لکھا، بڑے بڑے خطباء نے پڑھا، ہم بھی پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے کوئی کہہ دے گا یہ اس نے بھی پڑھا تھا تو اس میں میرا قصور ہے، کتاب والے کا قصور ہے، اس کی کتاب سارے پڑھتے ہیں۔ نعرہ حیدر۔ اب سرکار کتاب والا لکھتا ہے کہ کتا جب بن گیا، علی نے کتا بنا دیا، گھر سے نکلا، اس در سے نکلا، گلی میں آیا، جب گلی میں آیا نیا کتا تھا، پرانے کتوں نے دیکھا، نیا کتا آ گیا، کتے بندے اس کے پیچھے لگ گئے، بچے اس کے پیچھے لگ گئے، تھا کتا، بندے بھی، کتے بھی، بچے بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ دیکھو علی نے کتا بنا دیا، وہ دیکھو علی کا گستاخ کتا بن گیا۔ یاد رکھو، علی کے گستاخ بندے نہیں کتے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتا بن گیا، یہ کتا بن کے نکلا، اب یہ جان چھڑوا رہا ہے کہ یہ کتے میری جان چھوڑے، یہ بندے میری جان چھوڑے۔ اب یہ بھاگا، بھاگتا بھاگتا، عقل تو شاہ صاحب کتوں والی نہیں بندوں والی تھی، نظر تو بندوں والی تھی، اس نے اپنا گھر پہچانا، گھر کی گلی میں گیا، گھر میں داخل ہوا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کا گھر میں داخل ہونا تھا جاگنا نیاز والا حسنین حیدر باجوہ جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی نے دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے یہ نجس کتا، یہ نجس کتا،
یہ پاگل کتا، یہ فالتو کتا، یہ کتا کہیں کا کتا، آئے ہائے یہ کتا کہیں کا کتا میرے گھر میں کیسے آ گیا، میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ اب اس کی بیوی نے ڈنڈا اٹھایا، مارنے کا ارادہ کیا، بندوں نے کہا نہ ماری نہ ماری، یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے۔ یہ دیکھ کے کہتی ہے ضرور کم وقت علی کو بھونگا بس میں جا ضرور کم انج نہیں بلند کرو حیدری، ضرور علی۔ پرسوں قصور ایک جملہ مصاحب کا کہا، میرے حصے کی عبادت ہو گئی۔ یہ فضائل میں ادھار کر کے جا رہا ہوں، مضمون پھر کبھی مکمل کریں گے۔ یہ دن ہے جناب سیدہ سکینہ۔ عزادارو جملہ کہوں، شاہ صاحب یہ میری بی بی کی خاصیت ہے، مضمون کے وہ گوشے مصاحب کے میں اپنے عزاداروں کے حوالے کرتا ہوں جو ممبر سے بڑے کم پڑے جاتے ہیں۔ درد کا جملہ ہے، بستر پہ بھی لیٹو گے یاد آئے گا تو آنسو ضرور نکلیں گے۔ عزاداروں کہوں جملہ، اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے سکینہ کو تماچے لگے۔ یا سیدہ، کچھ بندے سوچیں گے حسین کے تو زخموں میں زخم تھے، حسین کو تو علی اکبر کا زخم تھا، حسین کو تو قاسم کا زخم تھا، حسین کے سینے پہ علی اصغر کا زخم تھا۔ عزاداروں میں دعوے کی دلیل دوں، حسین کو شمر کی اور یزید کی فوج نے یزید کی فوج نے حسین کو مقتل میں مارا ہے۔ عزاداروں میں دلیل دینے لگا ہوں، حسین کو صرف مقتل میں مارا ہے، سکینہ کو کربلا سے لے کے شام تک مارا۔ جس کا دل کرتا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں صرف درد کا ایک جملہ اور چلا جاؤں گا۔ جس کا دل کرتا وہ تماچا مارتا، جس کا دل کرتا وہ تازیانہ مارتا۔ عزادارو یہ بی بی نے بڑے تازیانے کھائے ہیں، بڑے تماچے کھائے ہیں۔ یہ بہت بڑا درد کا جملہ ہے، مصائب کا بہت بڑا مضمون ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب سیدہ سکینہ کو غسل دینے والی غسل آئی نا، وہ غسل دیتے ہوئے روتی ہی باہر آ گئی، باہر آ کے کہتی ہے سجاد میں غسل نہیں دے سکتی۔ سجاد مولا کہتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے تیری بہن کو کوئی بیماری تھی؟ سجاد کہتے ہیں دکھ کے سوا کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس کی اتنی عمر نہیں جتنے اس نے دکھ دیکھے ہیں۔ کہتی ہے تیری بہن کے جسم پر نیل کے نشان ہیں، مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ سجاد رو کے کہتے ہیں کربلا سے شام تک جس کا دل کرتا وہ تماچے مارتا، وہ تازیانے مارتا۔ عزادارو جب علی اکبر کا سر تن سے جدا ہونے لگا، یہ بے غیرت خیمے کے پاس لے کے آ گئے۔ علی اکبر کا لاشا سکینہ بھائی کے لاشے پہ لیٹ گئی، رو کے کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں میں سر تن سے جدا نہیں کرنے دوں گی۔ عزادارو مرہ ابن منقص حرام زادہ شمر سے کہتا ہے سکینہ سر نہیں کاٹنے دیتی۔ عزادارو شمر مالون نے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ لیا، بچی پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی سجاد میری سکینہ کو چھڑا لے، وہ میری سکینہ مر جائے گی۔ عزادارو چلا قافلہ، ان بے غیرتوں نے اونٹوں پہ حملہ کرنا، اونٹوں کو مارنا، اونٹ تیز دوڑتے تھے۔ عزادارو جب اونٹ تیز دوڑتے تھے کوئی بچہ گر جاتا، پچھلے اونٹ کا قدم اس بچے کے سینے پہ آتا، شاہ جی ماں رو کے کہتی یہ اکبر کا صدقہ، یہ قاسم کا صدقہ، یہ اصغر کا صدقہ۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا سجاد کی چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں شمر اب قافلہ روک لے، شمر اب میرا بیٹا نہیں، اب میری سکینہ گر گئے، اب میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ بے غیرت کہتا سجاد رک، میں سکینہ کو خود لے کے آتا ہوں۔ عزادارو مٹی پہ
پڑی تھی حسین کی پھول جیسی بیٹی ازادارو یہ بے غیرت قریب آیا اس نے لوہے کا تازیہ نہ لیا یہ بے غیرت کہتا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ نہیں تو ظلم کروں گا ماتم کر کے رو کے کہتی ہے سجاد بھیا اسے کہے مجھے تماچے مار لے اسے کہے مجھے تازیہ نے نہ مارے بھیا یہ